السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی پارلیمنٹ کا بنایا گیا مشہور زمانہ قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کو پاکستان کی فل کورٹ نے یعنی 15 ججوں نے براہ راست دکھائی جانے والی سماعت کے بعد اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آئین کے عین مطابق قرار دیا تھا۔ اور یہ وہ قانون تھا جس کے حوالے سے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے دور میں 8 ججوں نے اس کو معطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک مداخلت ہے بظاہر عدلیہ کی آزادی میں، کیونکہ اس قانون کے تحت چیف جسٹس کے بینچوں کی تشکیل کا جو اختیار تھا وہ 3 سینئر ترین ججوں کی اکثریتی فیصلے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس قانون کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف 184(3) کے تحت جو جاری کیے گئے فیصلے تھے ان کے خلاف اپیل کا حق بھی دیا گیا تھا۔ تو وہ قانون بحال ہو گیا۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ریٹائر ہو گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی فل کورٹ بٹھا کے اس قانون کو آئین کے مطابق فل کورٹ نے اپنے فیصلے میں اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ یہ آئین کے مطابق ہے۔ تو اب اس قانون کا پہلا امتحان ہے، جی ہاں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو اپیل کا حق سپریم کورٹ کے 184(3) کے جورسڈکشن میں دیے گئے فیصلوں کے خلاف دیا گیا تھا، کل پہلی بار وہی اپیل لگی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، مگر اس معاملے میں نہیں، نیب کے قانون میں جو فیصلہ چیلنج ہوا تھا، نیب کا جو قانون چیلنج ہوا تھا، اس میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جاتے جاتے نیب کے قانون میں کی گئی ترامیم کو غیر آئینی جو قرار دیا تھا۔ تو اس فیصلے کے خلاف پہلی بار پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب سپریم کورٹ ایک اپیل سننے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب کے قانون میں کی گئی شہباز شریف حکومت کی ترامیم کو غیر آئینی قرار دیا تھا، تقریباً تمام ترامیم کو ماسوائے 1-2 کے۔ اس کے خلاف اب یہ اپیل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کے 5 معزز ججز سنیں گے، اور ان 5 ججوں کے بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کی سماعت سے پہلے آج کے دن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں قائم ہوا تھا، جسٹس منصور علی شاہ نے 2-1 کا جو فیصلہ تھا نیب ترامیم کے خلاف، اس میں اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اختلاف کیا تھا۔ تو آج اس اختلافی نوٹ کو بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس اختلافی نوٹ میں یہ قرار دیا ہے کہ جو نیب کی ترامیم پارلیمنٹ نے کی تھی وہ جائز تھی، پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے، اور یہ بھی وضاحت کر دی ہے اپنے آج کے اختلافی نوٹ کے آخری حصے میں کہ جو فوج اور عدلیہ کو جو چھوٹ دی گئی تھی، نیب کے دائرہ کار سے باہر نکالا گیا تھا اسفندیار ولی کیس میں، اسفندیار ولی کیس میں ان کو نیب کے دائرہ کار سے باہر نکالنے کا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ ججز اور فوج کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے خلاف محکمہ صرف ان کو نوکری سے برخاست کر دے، ان کے خلاف انکوائری کرے، اور پھر اگر مبینہ طور پہ انہوں نے کوئی مال کمایا ہے تو وہ مال کو بھی باقی عمر انجوائے کرے، اور اس کو اس طرح کی سزائیں نہ مل سکیں جس طرح کی سزائیں سیاستدانوں کو ملتی ہیں۔ تو کل کی سماعت کے حوالے سے اور جسٹس منصور علی شاہ کے آج کے جاری کردہ اختلافی نوٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری بائیں جانب جہاں زیب عباسی، سینئر جرنلسٹ کورٹ رپورٹر، اور میری دائیں جانب طیب بلوچ جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، اور آج کے اس جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو جازب عباسی، آج کا جو اختلافی نوٹ ہے، ظاہری بات ہے وہ تو سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون بنائے یا اس قانون کو ختم بھی کر دے، اور اس میں ترامیم کا جائزہ لینا سپریم کورٹ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پارلیمنٹ کے پہلے تو قانون کا جائزہ لے، بنائے گئے قانون کا، اور پھر اس میں اگر کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کا بھی جائزہ لے۔ تو بنیادی طور پہ یہ فیصلہ تھا کیا چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے 3 رکنی بینچ نے جو 2-1 کی اکثریت سے کیا تھا؟ بہت شکریہ متی صاحب۔ جو فیصلہ 2 ججز جس میں سابق چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے، ان کا اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں نیب ترامیم کر کے
ایک حد مقرر کی گئی تھی، ایک تھریش ہولڈ مقرر کیا گیا تھا کہ 500 ملین سے ابو کرپشن ہوگی تو اس کے اوپر نیب انٹروین کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس تھریش ہولڈ کو اڑایا ہے اور ایک ججمنٹ سائٹ کی ہے جس میں 100 ملین کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد بارِ ثبوت پہ نیب ترامیم میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بارِ ثبوت ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے۔ اس شک کو بھی سپریم کورٹ نے الٹرا وائریوز آف کانسٹیٹیوشن قرار دیا تھا۔ پھر اسی طرح بے نامی کی تعریف کی گئی تھی ان نیب ترامیم میں، سپریم کورٹ نے اس کو بھی کالعدم قرار دیا۔ اس طرح کی کچھ سیکشنز سے جس میں کم از کم یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ یہ پیرامیٹرز ہوں گے تو تب نیب اس کے اوپر انٹروین کرے گا، اور اس سے جو 500 ملین سے کم لمٹس ہیں اس کے اوپر کورٹ میں بھی یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے تو اس کے لیے منی لانڈرنگ ایکٹ موجود ہے، اگر کسی نے ٹیکس چھپایا ہے، ٹیکس چوری کی ہے تو اس کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس موجود ہے، اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کے سیکشنز موجود ہیں، لیکن ان تمام ایشوز کو سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے رد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے یہ الٹرا وائریز آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور ایک سوال اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران یہ بھی زیر بحث رہا کہ عمران خان جو پارلیمنٹ سے تو بائیکاٹ کر گئے لیکن یہاں پہ آ کے نیب لا کو چیلنج کر دیا انہوں نے، تو کیا وہ ایسا کرنے کے مجاز تھے، حقدار تھے؟ تو دو ججز نے یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جب سپریم کورٹ کے سامنے کوئی معاملہ آ جائے تو پھر سپریم کورٹ خود سے اس کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اس آرگیومنٹ کو جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ جو بیس بنائی گئی ہے وہ سپریم کورٹ نے خود از خود نوٹسز لیے تھے اور وہ کہ 184(3) کی درخواستیں سپریم کورٹ میں نہیں آئی تھیں۔ اچھا، یہ 184(3) کی درخواستوں کے حوالے سے طیب صاحب یہ ایک پہلا سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا جس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل میں اب جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی ہوتی ہے یا ریویو ہوتا تھا 184(3) کے فیصلوں کے خلاف۔ اب یہ پہلی بار ہے کہ کل سپریم کورٹ کے 5 ججز بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائزہ کر رہے ہیں اپنے ساتھی ججوں کے فیصلے کی اپیل کے اوپر بیٹھیں گے، انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر بیٹھیں گے۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ بڑی ہی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی، یونیک صورتحال ہوگی، تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ اپنے ساتھی ججوں کے فیصلوں کے اوپر اپیل میں بیٹھے گی۔ تو یہ اپیل اور ریویو میں فرق کیا تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ جو اپیل کا حق دیا گیا تھا تو اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں متی بھائی، اس میں صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ تاریخ بن رہی ہے اور یہ کریڈٹ بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ پارلیمان نے منظور کیا تھا، لیکن اس میں آپ بتا چکے اپنے انٹرو میں بھی، لیکن پھر قاضی فیاض عیسیٰ نے جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے فل کورٹ بنایا اور اس کے بعد اس ایکٹ کو جو ہے وہ انہوں نے اس کی توثیق کی۔ اس کے بعد اب یہ رائٹ مل گیا ہے کہ 184(3) کے جو بھی میٹر تھے یا ہیں تو اس پہ اب انٹرا کورٹ اپیل یا اپیل ہو سکتی ہے۔ اب اپیل اور نظر ثانی، پہلے نظر ثانی ہوا کرتی تھی، نظر ثانی میں جو سکوپ ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ نظر ثانی میں ہم نے دیکھا، آپ کو بھی پتہ ہے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ججمنٹ آیا ہے اس کے سرفیس کے اوپر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، اس میں کوئی جو ہے کلیریکل مسٹیک ہے، صرف اسی حد تک وہ سکوپ لمیٹڈ ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ نظر ثانی ہوتی تھی، ہاں، اور نظر بھی وہی ہوتی تھی، یعنی وہی ججز ہوتے تھے، ہاں، اور وہ دوسری نظر اپنی نظر دوسری ڈالتے تھے اپنے فیصلے پہ، کہ کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کوئی کلیریکل مسٹیک تو نہیں ہے، مگر اب کوئی اپیل میں یہ ہوگا کہ نئے ججز ہوں نئے گے ججز اور ہوں گے، وہ پہلے نیا والے بینچ ججز ہوگا، بینچ پہ نہیں نہیں ہوں گے، نیا بینچ ہوگا، نئے ہوں اس گے۔ میں کون کون ہے اب جو 5 رکنی بینچ ہے جو اس میں 5 ججز ہیں، اور اس میں خوبصورتی میں ایک بتاؤں کہ پہلے ایک تاثر تھا کہ چیف جسٹس جو تھے عمر عطا بندیال وہ اپنے ہی ججز بٹھاتے تھے اور وہ موسٹلی ایک ہی پروینس سے تقریباً ہوتے تھے، اہم ایشوز کے اوپر بھی ایک، لیکن چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جب سے آئے ہیں تو اب جو انہوں نے یہ پہلا بینچ بنایا ہے 184(3) کی یہ انٹرا کورٹ اپیل آپ کہہ لیں یا اپیل کہہ لیں، اس کے تحت تو اس میں انہوں نے چاروں صوبوں کی اس میں جو ہے وہ رکھی ہے، کیونکہ آئین ایک وفاق کی علامت ہوتا ہے اور اس وفاق کی علامت کا جائزہ لینے کے لیے
آئین کی تشریح کے لیے چاروں صوبوں کی ایک علامتی ہاں علامتی قانون کا قانون کا نہیں تقاضا ہے نہیں لیکن ہے، علامتی لیکن وہ ایک اچھا ہوتا ہے نا کہ علامتی طور کے اوپر اس میں چیف جسٹس صاحب خود ہیں، اچھا بلوچستان سے جسٹس جمال خان مندوخیل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کے پی کے سے جسٹس اطہر من اللہ ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ سندھ سے جسٹس حسن اظہر رضوی ہے نا، جی جسٹس حسن اظہر رضوی ہے، اور جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ پنجاب سے ہیں. تو یوں یعنی کہ چاروں صوبوں کی بھی آپ کو ایک نمائندگی ہے، جو ایک اچھا میسج آ رہا ہے، ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور پھر ویسے بھی سپریم کورٹ میں ایک چیز مشہور ہو گئی تھی کہ ہم خیال بینچ، اور پھر لاہوری ججز کا لاہوری گروپ کا ایک کنسیپٹ آیا تھا. تو اب یہ اس ساری چیزوں کی نفی ہے. اور پھر آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے افسوس سے ایک چیز ہسٹوریکل یہ کہنا پڑے گا کہ اس آئین کو کے ساتھ جو بلاتکار میں لفظ یوز کروں گا ہوا ہے نا، وہ موسٹلی یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ججز سے. آپ کوئی بھی ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں اب جو دیگر صوبے ہیں ان کا شامل کرنا، اور پھر آئین کی وہ انٹرپریٹیشن ہے نا ایک قسم کی کہ وہ جو ترمیم کی گئی ہیں، تو وہ جو پارلیمان تھا وہ تو پورے وفاق کی علامت تھی. تو اب ججز بھی اگر پورے وفاق کے گلدستوں سے آئے ہوئے ہیں تو ایک اچھا میسج جائے گا. پہلے تو یہ بینچ ہے جو ایک چیز اب جو ہے یہ ایک ٹوٹل نایاب بینچ ہے. اس میں جو ہے چونکہ اپیل میں شرط رکھی گئی ہے کہ نایاب بینچ سنے گا. اب اس میں مقصد یہ ہے کہ اگر پرانا بینچ جو ہے اس میں جو پہلے کیس سن چکا ہے مین کیس، اگر وہ غلطی ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، غلط فیصلہ دیا، تو یہ ٹوٹل فیصلے کو ریورس بھی کر سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں. نظر ثانی میں یہ اختیار نہیں تھا. نظر ثانی میں ججز کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، وہ ایک لمیٹڈ سکوپ کے تحت یہ چیزیں دیکھتے تھے. جب یہ اپیل میں یہ فیصلہ ہو جائے گا تو جاذب صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اپیل میں یہ 5 ججز فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو کیا اس کے خلاف پھر نظر ثانی کا رائٹ برقرار رہے گا؟ اب یہ تو کورٹ پروسیڈنگ میں ہی بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوں گی. لیکن متی صاحب جو بینچ کمپوزیشن ہے، آپ اس پہ اگر ہم بات کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ قانونی سوال اس کیس میں تھا کیا. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو سوال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں تھا وہی سوال یہاں نیب لاء میں بھی ہے کہ کیا پارلیمنٹ یہ قانون سازی کرنے کے لیے کمپیٹنٹ تھی، اہل تھی یا نہیں تھی. تو جو یہ بینچ ابھی بنا ہے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ، جس میں امین الدین خان ہیں، جس میں جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں. تو یہ وہ 5 ججز ہیں جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تسلیم کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے یہ قانون بنانے کے لیے. تو میرے خیال میں جو نیب امینڈمنٹس ہے، یہ میرا گیس ہے، وہ ان کو شاید سپریم کورٹ اس کیس کو سن گئے، ان کو اپہیل رکھے گی اور جو پچھلا فیصلہ ہے 2 ججز کا اس کو اڑا دیا جائے گا. لیکن جس انداز میں پروسیڈنگ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں چلائی گئی اور جس طرح سے آبزرویشنز دی جاتی رہیں اور پھر ان آبزرویشنز کے ذریعے سے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ بیانیہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر جو تقریریں کرنی چاہیے تھیں، اور اس کی 50 ہیرنگز ہوئی اور جی باقاعدہ میڈیا ٹرائل بظاہر ہوا پارلیمنٹ کا. جی، تو وہی اس طرح کی ہی آبزرویشن ہمیں شاید سپریم کورٹ سے بھی دیکھنے کو ملی کہ شاید وہ تقریر جو کسی کو سڑکوں پہ چوراہوں میں کرنی چاہیے تھی، وہ اسپیچ سپریم کورٹ سے ہوتی رہی اور اس کے اوپر آبزرویشن دی جاتی رہی. اور وہی بیانیہ کہ جی اس ملک کی سب سے اگر کوئی کرپٹ اگر کوئی ہے تو وہ سیاستدان ہے. ٹھیک ہے. اچھا جانب صاحب، یہ بڑی اہم بات آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کی اپنے اختلافی نوٹ میں کہ بنیادی طور پہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتی ہے، اور آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، منتخب نمائندوں کے بیچ میں تنقید ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہیں، تجاویز آتی ہیں، ترامیم آتی ہیں، پارلیمنٹ منظور کرتی ہے اور وہ اپنا اکثریت سے پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے جو آئین کے مطابق ہوتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ کا بظاہر یہ کہنا ہے کہ جب پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ ایک فیصلہ کر لے تو یہ جو پارلیمنٹ کے کوئی رکن ہے جو اقلیت میں ہے، منارٹی میں ہے، جس کو عوام نے اتنے ووٹ نہیں دیے کہ وہ حکومت بناتا، تو اس کا بنتا نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھاگا بھاگا آ جائے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اس کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ میں بھاگا بھاگا آ جائے اور اس قانون کو چیلنج کر دے. تو جیسے منصور علی شاہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کے کام میں ایک قسم کی مداخلت ہوگی اور آئین کے اندر جو اختیارات کی تقسیم ہے، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے،
یہ اس کی سنگین خلاف ورزی ہوگی اگر سپریم کورٹ یہاں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے یا اس کا ایون جائزہ بھی لے. تو یہ ایک بہت ایک انٹرسٹنگ سی یہ بات کی گئی ہے. طیب ایک اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو بات کی ہے اپنے فیصلے کے آخر میں کہ جو افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران ہیں یا جو عدلیہ کے جو اعلیٰ لوگ ہیں ان دونوں کا اپنا ایک اندرونی احتساب کا میکینزم بھی موجود ہے. اور اسفند یار ولی کیس میں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی تھی اس کی آج تک جو تشریح ہوتی رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے تو اس سے ٹوٹلی ہٹ کے ایک نئی بات کی ہے. نئی بات ہے یا درست جیسے بھی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسفند یار ولی خان کیس کو ہم درست طور پہ پڑھ نہیں رہے. اسفند یار ولی کیس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کوئی جج یا جرنیل جو ہے وہ پیسے کھا جائے اور پھر وہ ریٹائر ہو اس کو جو ہے نوکری سے نکال دیا جائے, لیکن وہ جو پیسے اس نے لوٹے ہیں وہ آرام سے باقی زندگی ان پیسوں کا استعمال کرے اور ان کو انجوائے کرے. تو اسفند یار ولی خان کیس کی یہ تشریح غلط ہے کیونکہ عام طور پہ کرپشن کے الزام میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا جرنیل کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے یا فوجی افسر کا اور جج کو آپ جوڈیشل کونسل سے نکال دیتے ہیں. اور ویسے بھی جج اگر جوڈیشل کونسل میں کارروائی سے پہلے ریٹائر ہو جائے تو پھر تو آپ اسے پوچھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو جب سپریم کورٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی تو ریٹائر ہونے کے بعد کیوں ہوگی. تو جسٹس منصور علی شاہ نے درست طور پہ شاید اپنے اسفند یار ولی خان کیس کی تشریح کی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا اسفند یار ولی خان کیس کا کہ جو جج و جرنیل ہیں ان کے ادارے ان کو عہدے سے ہٹا دیں اور جب وہ عہدے سے ہٹا دیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے نیب یا جو بھی متعلقہ ادارہ ہے اس سے ریکوری بھی کرے نا. بالکل سیاستدان جیل بھی جاتے ہیں ان سے ریکوریاں بھی ہوتی ہیں, وہ تاحیات نیل بھی ہوتے ہیں, جبکہ جج اور جرنیل جو ہے ان کو بڑے مزے سے اربوں روپیہ بھی اگر انہوں نے لوٹ لیا ہے تو ان کو صرف عہدے سے ہٹا دیتے ہیں اور گھر بیٹھ کے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس تشریح کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسفند یار ولی خان فیصلے کی جو جسٹس منصور علی شاہ نے کی ہے؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ نے تو واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جو جج ہیں اور جرنیل ہیں ان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے اور نیب کے ذریعے ہو سکتا ہے, وہ نیب کے اس کٹہرے میں آ سکتے ہیں. یہ منصور علی شاہ کی یہ وہ تشریح ہے. اور اسفند یار ولی خان کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلے کا انہوں نے یہ بیسیکلی تشریح کی ہے کہ وہ مبرہ نہیں ہے ان ساری چیزوں سے. اگر سیاستدانوں کے وہ ہو سکتے ہیں احتساب ہو سکتا ہے, وہ نیب کے کٹہرے میں ہیں, تو جج اور جرنیل کا بھی ہو سکتا ہے. باقی آپ نے خود بتا دیا کہ فیصلے کو غلط انٹرپریٹ ضرور کیا جاتا رہا اور یہ اس فیصلے کو دلیل دے کے ججز کو یا جو ہے وہ جرنیلوں کو مبرہ قرار دیا جاتا رہا. لیکن آج وہ آپ سمجھ لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس نوٹ کے ذریعے وہ تشریح دوبارہ سے کر کے ہمیں اور سب کو سمجھا دیا ہے کہ جج اور جرنیل جو ہے وہ احتساب سے مبرہ نہیں ہے, وہ بھی نیب کی اس کٹہرے میں آ سکتے ہیں. ان کا احتساب جو ہے وہ اسی نیب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کھا کے وہ چیزیں لے کر چلے جائیں. لیکن ایک بات سب سے اہم بات جو یہ کر رہے تھے کہ میں تھوڑا بولڈ وہ بات کروں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی لکھا کہ یہ پورا کیس جو ایکسرسائز کیا گیا 50 اس کی ہیرنگ ہوئی اور انہی 50 ہیرنگ کے اوپر 50 مرتبہ تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ پوچھا کہ جج اور جرنیل کا احتساب, وہ جو ہے وکیل صاحب جو تحریک انصاف کے تھے وہ بھی جواب نہیں دے سکے. آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے, قانون کے مطابق برابری کا سلوک سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, پھر یہ پورا کیس سیاسی بیانیے پہ چلایا جاتا رہا. جہاں زیب نے بھی یہ بات کی, لیکن میں اس طرح بولڈ وہ کروں گا کہ تحریک انصاف کا تحریک انصاف کا بیانیہ پٹ چکا تھا, لیکن اس کے بیانیے کو ٹو کیا جاتا رہا. 50 سماعتوں پہ آپ دیکھیں کہ ہر اخبار میں بڑی لیڈ چلتی تھی اور وہی تحریک انصاف کا بیانیہ, عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ اپنا عمر عطا بندیال صاحب لے کے چلتے رہے, وہی باتیں کرتے رہے اور وہی ہیڈ لائنز جو ہے وہ چلتی رہی. اس کیس کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بھگوڑا پارلیمنٹیرین جو پارلیمان سے ہی بھاگ گیا, رن ہاں, وہ یہاں پہ صاحب نے یہ کہا تھا رن اوے پالیٹکس, ہاں, تو وہ یہاں پہ آ کے اس معاملے کو لے کے آیا. اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ابھی تک طے نہیں ہو چکے, اور ایون کہ وہ جن ججز نے اپنے ڈیٹیل ججمنٹ اس میں بھی انہوں نے نہیں لکھا کہ بنیادی انسانی حقوق کیسے متاثر ہوئے ہیں. لیکن یہ پورا کیس اسی 184(3) کی ایکسرسائز کے تحت ہی سنا گیا, جو کہ ایک رانگ ایکسرسائز رہی. جی صاحب, میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آخری پورشن ہے جرنیلوں کے حوالے سے یا ججز کے حوالے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک مائنورٹی ویو ہے, اقلیتی رائے ہے. اس کو ایز اے کیس لا بھی سائٹ نہیں کیا جا سکتا. کل یہ میجارٹی بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کل میجورٹی ہو گیا, اگر 5 ججز نے یہ کہہ دیا, تو پھر جسٹس مظاہر نقوی صاحب کدھر جائیں گے جو آلریڈی
سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، یا کچھ ریٹائرڈ جرنیلز جو ہیں وہ کدھر جائیں گے. تو یہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے جو ایک ڈائسنٹ نوٹ میں دی گئی ہے، اور اس کے بہت دور رس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اچھا، اس کے ایک براہ راست تعلق جو ہے، ایک سوال جوڈیشل کونسل کے سامنے بھی یہی ہے کہ جن ججز کے خلاف ریفرنس آتا ہے اور جو چیف جسٹس اگر چاہے تو ان کو ریٹائر ہونے دے، اور کبھی خود چیف جسٹس کے خلاف بھی جو ریفرنس آیا، جیسے جسٹس حاکم نثار کے خلاف آیا، انہوں نے وہ نہیں لگنے دیا، دوسرے چیف جسٹس صاحبان نے نہیں لگنے دیا، وہ ریٹائر ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اگر کوئی الزام کرپشن کا ہے بھی تو مبینہ طور پہ لوٹا ہوا پیسہ تو ریکور کرنا درکنار، وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. پھر جوڈیشل کونسل کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ریٹائر ہونے والے ججز جو ہیں، اگر انہوں نے بطور جج کوئی کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل کیوں نہیں کارروائی کر سکتی؟ تو اس کا جواب سپریم کورٹ کو خود بھی تو دینا ہے نا، اور اس کا جواب انہوں نے خود دینا ہے. یہ نیب کی ترمیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو بھی تو اس کا جواب دینا چاہیے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس جوڈیشری میں ایک مثال موجود ہے. فاروق عرفان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کا نام پاناما فہرست میں آیا. الزام یہ لگا کہ آپ نے منی لانڈر کر کے یہ پاناما میں کمپنی بنائی ہے. تو جب یہ کیس چل رہا تھا اسی دوران وہ ریزائن دے گئے اور تمام مرات اور پینشن لے کے گھر چلے گئے. اچھا، اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے، اس کو ریٹائرمنٹ میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اور 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ 50 60 100 1 ارب روپیہ کسی سے پیسے پکڑ کے کوئی فیصلہ دے جاتا ہے. اب فیصلوں کے خلاف تو ویسے کمپلین کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہ 50 60 1 ارب روپیہ جیب میں ڈال کے ریٹائر ہو جاتا ہے. تو بعد میں جب لوگوں کو ثبوت بھی مل جائیں تو کیا وہ 209 میں جوڈیشل کونسل کہے گی اب تو وہ ریٹائر ہو گیا؟ اچھا، ایف آئی اے اور نیب کہے گی نہیں جی وہ تو جج ہے سپریم کورٹ کا، وہ تو صرف جوڈیشل کونسل کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. تو 1 ارب تو ڈکار گیا نا وہ بندہ، اگر اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے یہ کام کر لیتا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ چیزیں بہت سی ہیں کرنے والی، اصلاحات بہت سی ہیں کرنے والی، لیکن وقت بھی تو تھوڑا ہے نا سر. چلیں، وقت تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے نیب کا قانون بنایا، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے اس قانون کا جائزہ لے، لیکن ہم بطور صحافی، بطور سول سوسائٹی، بطور شہری ہم تنقید تو کر سکتے ہیں. اسی نیب قانون کے بارے میں یہی سپریم کورٹ جسٹس مقبول باقر کی ایک کیس میں ججمنٹ ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، ڈریکونین لا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ اس قانون کو پارلیمنٹ ختم کر دیتی، شہباز شریف کی حکومت نے اس میں وہ ٹچیاں لگا کے کیا کہتے ہیں پیوند کاری کر کے اس قانون کو بھی مشکوک بنایا اور اپنے آپ کو بھی مشکوک بنا دیا. تو اس قانون کو تو ختم ہونا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام بھی پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے. اور چیف جسٹس امتا بندیال نے بھی اس قانون کے خلاف ایک ایسے وقت میں فیصلہ دیا کہ جس روز وہ ریٹائر ہو رہے تھے، اور اس وقت پارلیمنٹ بھی ریٹائر ہو چکی تھی آلریڈی، یعنی وہ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی. اچھا جاوید صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جب کہ نیب کے چیئرمین ایک ریٹائرڈ جرنیل لگ گئے، ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، نام میں کیا ہے، 12 وہ ریٹائرڈ جنرل ہے. تو اب اور جس طریقے سے نیب جو ہے وہ اب مختلف کیسز میں بڑی ٹھوس ایک موقف اپنا رہی ہے کہ یہ تو جی ایویڈنس ہی نہیں ہے، مطلب 4 سال بندوں کو بے عزت کر کے، سیاستدانوں کو، پھر آخر میں کہہ دیا جی ایویڈنس، ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نواز شریف صاحب کو رہا کر دیں، ہمیں تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی سزا معطل کر دیں. تو اب جب نیب کی پالیسی بدل گئی ہے تو یہ نیب کے قوانین کی ترامیم برقرار رہتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں؟ اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ مطلب بہت سے طریقے ہوتے ہیں ریاست کے پاس، حکومت کے پاس جو ہے بہت سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ کبھی چاہیں تو قانون زندہ ہو گیا، اور اب تو نیب کے اندر بہت سارے سرونگ افسر بھی خفیہ اداروں سے بلا لیے گئے. نیب کے اندر ختم شدہ کیس بھی پھر زندہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب مشرف دور تھا تو نیب اسی طریقے سے ایکٹیو تھی. سید خورشید شاہ کے خلاف نیب کے کیسز بنے، اور وہی بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ کیسز ختم ہو گئے اور سارا کچھ مشرف بھی چلا گیا تو حکومت بھی سب کچھ ہوا. جب اب عمران رجیم آئی تو ان کے خلاف دوبارہ وہی کیسز جو پہلے ختم ہو چکے تھے وہی کیسز دوبارہ بنے. آپ نے دیکھا وہ جیل بھی کاٹا، سارا کچھ ہوا، پھر سپریم کورٹ سے ان کی بیل ہوئی. تو یعنی کہ وہی کیسز جو ایسڈ بیان مینز پہلے بن چکے تھے مشرف دور کے اندر، وہی دوبارہ پھر زندہ ہو گئے جس کو نیب نے خود ہی ختم کیے تھے. یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نیب کے اندر جو انتظامی تبدیلیاں ہوئی ہیں، نئے چیئرمین آئے. متی صاحب یہ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ اب سب کچھ چینج تو ہو گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس سے متاثرہ رہے یا جو متاثر ہوئے ان کا ازالہ کون کرے گا؟ یہاں پہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے ساتھ بھی جو کچھ سلوک ہوا بذریعہ نیب وہ ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد بزنس مینوں
کے ساتھ جو کچھ ہوا، مطلب ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس نیب کی وجہ سے وہ بزنس مین اس ملک سے بھاگ گئے۔ اگر اس ملک کی اکانومی کا جو اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کردار اسی نیب کا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد پولیٹیشنز کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، تو یہ آپ کی بات درست ہے، اس کا بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے، میرے خیال اور میں بالخصوص ہاں جو لوگ انوالو تھے، پھر بات ادھر آتی ہے، اور جب ادھر بات آئے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا اور کریں کہتے ہیں نا وہ سابق مدعی سست گواہ چست آصف علی زرداری کا فکرہ بڑا مشہور ہوا تھا نا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل نہیں سکتے، چل یاد ہے کہ سکتے، جب بالکل بالکل جو جہاں زیب بات کر رہا ہے تو پوری نیب کے ذریعے ہمارے ہر مکتب فکر کا، ایون کہ سکول ٹیچر، یونیورسٹی کے پروفیسر، سب کو انہوں نے شکنجے میں ڈال دیا تھا، اور اس کے نقصانات کیا ہوئے، اور آج وہی نیب کہتی ہے کہ یہ کیسز کیسے بنے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیے۔ مگر آپ دونوں سے یہ سوال ہے، اور ایک تو میرے ذہن میں بھی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیب کے ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، تو آپ اس بیچارے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بات کر رہے ہیں، وہ تو خود ایک مہرا تھا، بالکل اور اس کے کردار کا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بلیک میل کیوں ہوتا؟ تو ایسے کردار کے حامل لوگ جو نیب کے سربراہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو کچھ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کرتے رہے وہ خود سے کرتے رہے؟ تو جو اصل قوتیں ہیں میرے خیال میں جی وہ ابھی بھی اصل قوتیں وہی ہیں، وہی ہے۔ نظام وہی چلا رہی ہیں، نیب کو وہی چلا رہی ہیں، بس انہوں نے پینترا بدل دیا ہے، سوچ نہیں بدلی۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔